پیش آئی، اس کے حل کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. میں تو آپ سے زیادہ تھکا ہوا. قرآن وہ کتاب ہے، میرا توجہ رہے، جس پر نہ کبھی کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا. میں نے اس پر بصری دلائل دینے ہیں. قرآن بصیرت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے، قرآن متن بھی ہے، قرآن اجمال بھی ہے، قرآن تشریح بھی ہے، قرآن اصول بھی ہے، قرآن اساس بھی ہے، قرآن بنیاد بھی ہے، قرآن پھول بھی ہے، قرآن قیامت تک آنے والے کے لیے خوشبو بھی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں گے تاکہ آپ کو بات واضح طور پر سمجھ میں آئے. میں تقریر نہیں کر رہا، میں آج آپ کو لیکچر دے رہا تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ سب سے پہلی بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا وہ یہ ہے کہ قرآن میں دنیا کا کوئی انسان رد و بدل و تغیر و تبدل ثابت نہیں کر سکتا. بے شک آج بھی ثابت نہیں کر سکتا. چیلنج ہے امریکہ کو، ثابت نہیں کر سکتا. برطانیہ کا چیلنج ہے، ثابت نہیں کر سکتا. مانا کہ تم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آسمان تک چلے گئے ہو، مانا کہ تمہارا وزیر اور مشیر مسلمانوں کی معیشت پر قبضہ کر رہے ہیں، مانا کہ تم ہتھیاروں سے مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہو، لیکن یہ بات تم مان جاؤ کہ تم نے مسلمانوں کو ہر قسم کا نقصان پہنچایا ہے، لیکن تم میں یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن لا سکو. بے شک بے شک. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے، کچھ نہ کچھ جنرل نالج میں ہی رکھتا ہوں، ثابت کرے. الٹا ہوا کہ جو قرآن مجید کی تحقیق کے لیے قرآن مجید کی طرف آیا، اللہ نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ نا میرے یارو، میرے وفادارو، میرے حقدارو، میرے جانسارو، میرے عاشقان صادقان، او میرے نوکرو، او میرے چاکرو، او میری شادی کے گواہ ہو. اگر آپ ذہن حاضر رکھیں گے تو جملے سمجھ میں آئیں گے، ورنہ نہیں. او وہ لوگ جو میری شادی کے گواہ، میرے نکاح کے گواہ، ادھر آؤ نا. ایک تو وہ بھی ہے جس نے میرا نکاح پڑھایا، اور وہ بھی ہے جن کا میں نے نکاح پڑھایا. قرآن میں کہا النبی کل ازواجک و بناتک. سبحان اللہ. بنات پر میں نے کئی لیکچر دیے ہیں. ہمارے مولوی بھی ابھی تک حضور کی 4 بیٹیوں کا نام خطبے میں نہیں لیتے. اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ کہاں کے مولوی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی بیٹی 1 نہیں 4 ہے. اظہار نہ کرنا کتمان حق میں شامل ہے. کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، وعلی جمیع سیدات الطیبات الطاہرات المقدسات السیدۃ زینب
والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء المومنین بھی برحق، حضور کی ازواج بھی برحق۔ قرآن میں یہ لکھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ، آہستہ سے کہو، سننا نہیں۔ سبحان اللہ، چلو آپ درود شریف پڑھ کے مجھ پر کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منکر لگتے ہو، آگے پیچھے لڑائیاں کرتے ہو، اب میں نے کہا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ جہاں یہ بتایا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت سبحان اللہ، ويطهركم تطهيرا۔ یہاں لفظ اہل بیت سے سارے مفسرین نے ازواج مطہرات کو لیا ہے، باقی خاندان کو اس میں شامل کیا ہے، لیکن پہلا مصداق وہی ہے۔ 100 کے قریب میرے پاس قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، سب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ میں صرف سنتا ہی نہیں، دیکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ اب یہاں یہی بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس آؤ، میرے اہل بیت میرے پاس آؤ، اہل بیت۔ قرآن نے کہا اہل بیت ازواج مطہرات ہیں۔ اگر قرآن پر غور کیا جائے تو جب ساری ازواج مطہرات اہل بیت ہیں تو حضور کی ساری ازواج میں سے سب سے اعلیٰ مقام کی زوجہ سیدہ عائشہ ہے بے شک، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کی سردار ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ 17 صحابہ کرام تھے، دوسری روایت میں 21 صحابہ کرام تھے۔ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ جبریل امین علیہ السلام قرآن لاتے، وہ بتاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے، صحابہ کرام لکھ لیتے تھے قرآن۔ ذرا توجہ کرنی ہے بات پر، لکھ لیتے تھے۔ آج کہتے ہیں چونکڑے کے قرآن کیسے سچا ہے۔ ہم سے بات کرو، تمہارا راستہ جہلا سے پڑا ہے۔ میری پوری عمر گزر گئی ہے، مجھے آج تک کسی عقیدے اور نظریے کے مسئلے میں کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے۔ فرمایا لکھتے جاؤ، قرآن کے لکھنے والے صحابہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق صحابی، حضرت عمر صحابی، حضرت عثمان صحابی، حضرت علی صحابی، حضرت امیر معاویہ صحابی، حضرت سعد صحابی، حضرت سعید صحابی، یہ سارے صحابہ کرام قرآن مجید لکھتے تھے۔ کبھی شاخ کے پتوں پر لکھتے تھے، کبھی پتھر کی بنائی ہوئی تختی پر لکھتے تھے، کبھی چمڑے کی بنائی ہوئی پلیٹ یعنی تختی نما پر اس پر لکھتے تھے، کبھی صاف ہڈی پر لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سناتے جاتے